حدیث نمبر 35540. چلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 3540. ہاں کہتے ہیں جعید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے حضرت صائب ابن یزید کو دیکھا رضی اللہ عنہ کہ 94 سال آپ کی عمر تھی. جلدن کا مطلب مضبوط، معتدلن کا مطلب اعضاء میں تناسب، یعنی اتنی عمر میں بھی ایک صحت مند نظر آ رہے تھے. فقال قد علمت ما متعت به سمعی و بصری الا بدعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے فائدہ پہنچایا ہے نا، یعنی میری یہ سمعی و بصری بدل ہے، میرے جو سماعت بھی بحال ہے، میری نگاہ بھی بحال ہے، تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. ان خالتی ذهبت بی الیہ، میری خالہ مجھے نبی کے پاس لے گئی تھی بچپن میں. فقالت یا رسول اللہ، اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ ان ابن اختی شاکن فادعوا اللہ لہ، میرا یہ بھانجا ہے اکثر بیمار رہتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا لی، میرے لیے دعا کی. اس دعا کی برکت بیماریاں غائب ہو گئیں اور ابھی 94 سال کی عمر میں بھی فٹ فاٹ ہوں. چلیں خاتم نبوت بھی ہے، خاتم نبوت دونوں کا مفہوم بتا دیا تھا. وقع کا معنی بھی بیمار ہونا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کو چھوا اور پھر میرے لیے برکت کی دعا کی. وضو ہی آپ نے وضو کیا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا. ہاں کہتے ہیں میں پھر کھڑا ہوا تو آپ کے پشت میں نے دیکھا، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں نے دیکھا کہ جو مہر تھی نا، جو ختم نبوت کی وہ مہر تھی. وہ کیا تھی؟ مثل زر الحجلہ. حجلہ کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ متن میں آگے آ رہا ہے. ایک معنی ہے کہ دلہن کا جو کمرہ ہوتا ہے نا، اس میں جو گٹھانے لگی، حجلہ اس کمرے کو کہتے ہیں، اور وہ جو گٹھانے لگی، گٹھانوں سے کوئی باندھا جاتا تھا تو وہ گٹھانوں کو زر کہا جاتا ہے. اور ایک حجلہ ایک پرندہ ہے، کبوتر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے انڈے کو، اس کا انڈا بھی تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ تینوں مفہوم بیان کیے گئے ہیں. ہاں یہ دوسرا معنی ہے جو متن میں ہے. حجلہ ہے یہ، من حجل الفرس الذی بین عینیہ، جو گھوڑا ہے نا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کچھ سفیدی کچھ ہوتی ہے. چلیں ہاں بعض نے کہا کہ یہ رز ہے، رز زا سے پہلے را ہے، رز الحجلہ. چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، یہ بہت زبردست باب ہے. دیکھیں جہاں اعراب پڑھنا نہ آ رہا ہو نا، وہاں وقف نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا. اب صلی ابو بکر العصرہ، کیونکہ ملا کے پڑھنا میں ٹینشن ہو رہی ہے تو پی گئے. ابو بکرین العصرہ. اچھا یہ میں ڈانٹ ان کو رہا ہوں یار. چلیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر نکلے چل رہے تھے. آپ کی نظر حضرت حسن پہ پڑی. یلعب مع الصبیان، حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. فحملہ علی عاتقہ، آپ نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا. وقال ابی ابی، میرے باپ آپ پر قربان.
یہ لفظ کیا ہے؟ مفدی انت بابی، یہ ہے نا، اس کی ترکیب تو پتہ ہے نا. اچھا بھائی، شبیہ من نبی لا شبیہ بعلی، فرمایا کہ نبی کے یہ مشابہ ہیں، علی کے مشابہ نہیں ہیں. وعلی یضحک، اور حضرت علی کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے. چلیں، حضرت حسن اور حضرت حسین میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل زیادہ ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے ان کی ایک تحریر میں نے اس پر پڑھی ہے، بڑی جاندار تحریر ہے. تو انہوں نے دونوں اصحاب میں حضرت حسن کو حضرت حسین پر فضیلت دی ہے، اور اس کی بہت ساری اسباب ذکر کیے. احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور ان کے اور جو اوصاف ہیں ان سے بھی. باقی دونوں صاحب فضیلت ہیں، دونوں نبی کے نواسے ہیں، اہل بیت ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. تو دونوں میں فضیلت پھر زیادہ حضرت حسن کو ہے. چلیں جی، ایک بڑی وجہ امتیاز تحمل، جو سیاسی حالات آئے نا بعد میں، تو ان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسی میں ہمیشہ صلح کا عنصر غالب رہا ہے. صلح کا عنصر ہمیشہ اس میں، جیسے حضرت حسن بیعت ہوئے نا حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ، یہ ایسے موقع پہ بیعت ہونا یہ آسان کام نہیں ہوتا. یعنی آپ کے والد کی جنگ ہوئی ہو، لڑائی ہوئی ہو، کسی سے سیاسی لڑائی ہوئی ہو، دونوں طرف شہادتیں ہوئی ہوں، اور جب آپ خلیفہ بنے حضرت حسن، ان کو بڑی تعداد میں لوگوں نے سلیکٹ کیا، تو وہ خلافت سے دستبردار ہو کر، بھائی میں چائے نہیں پیوں گا جزاک اللہ، خلافت سے دستبردار ہو کر سیدنا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. اور اس موقع پہ ان پہ طنز بھی کیا گیا کہ یہ تو عار کی بات ہے، ہمارے لیے ذلت کی بات ہے. انہوں نے کیا فرمایا کہ میں اس عار کو آگ پر ترجیح دیتا ہوں، اور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو اس طرح کے اور بھی سیاسی حالات میں آپ دیکھیں تو ان میں بردباری کا عنصر زیادہ. باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اصلاح کا عنصر زیادہ تھا. تو جب کسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو مقصد دوسرے کی توہین نہیں ہوتی. شرپسند لوگ تو ایسی چیزیں نکال کے نا وہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فلاں کی توہین کر رہے ہیں. تو جب بھی کسی کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی توہین کی جا رہی ہے. ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہو یا دوسرے پیغمبروں کی، ان کی اپنی جگہ فضیلت ہے. تقابل کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ چند باتوں میں، اور پھر انہیں احادیث بھی پیش کی ہیں اس پر. چلیں جی. حدیث 3544 وبی قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن خزيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت ابا جحيفة قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه قلت لابي جحيفة صفه لي. جی ہاں، ابو جحیفہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا کہ حسن ابن علی نبی کے بالکل مشابہ تھے. تو بعد میں لوگ پوچھتے تھے نا صحابہ سے، دیکھو تصویر سازی اسلام میں کس قدر حرام ہے. اس وقت بہت دور تھا تصویر سازی کا، پورے مجسمے بنایا کرتے تھے. کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید ترین محبت کے باوجود کوئی ایک تصویر بھی نہیں ملتی کہ آپ کی شبیہ بنائی ہو، کوئی ایک بھی نہیں ملتی. بلکہ جب صحابہ جو تابعین اور تبع تابعین صحابہ سے پوچھتے کہ نبی کی صورت کیسی تھی، تو پھر وہ کیسے نقشہ کھینچتے تھے اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے مشابہ جو لوگ تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ بالکل نبی کی صورت سے ملتے ہیں، یعنی نبی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو، ان میں ان کی مشابہت ہے. تو بھائی اگر یہ تصویر سازی کی کوئی بھی اسلام میں گنجائش ہوتی تو بنا لیتے ایک تصویر. اور ہم لوگ ہوتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی ہلا کر کے کر لیتے کہ ایکچولی اصل میں وہ یوں ہے. تو یہ تو فن ہے نا، فن ایز اے فن ہم کر رہے ہیں، ہم ایز اے عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. ہم تو ایک فن کے طور پر، ایک آرٹ کے طور پر، ایک آرٹ تو اپنے تخیل میں کچھ بھی رکھتا ہے. تو 1400 سال اسلامی تاریخ میں گزر گئے، کسی عالم کو، کسی مفتی کو خیال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنائے. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ جو تصویر ہے نا، حرام ترین تصویر ہے ہاتھ سے بنانا، جس کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اختلافی تصویر کے وہ شروع ہوتے ہیں. یہ جو مجسمہ ہے یا ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہے،
اس میں مزاحات لخلق اللہ علی وجہ الکمال ہے، تو اس کی گنجائش کی طرف نہیں چلے جانا تغیرات زمانہ کی وجہ سے، کیونکہ ابھی جو اباحت پسندی شروع ہو رہی ہے نا، تو جو کام مشکل ہوتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. بس جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، وہ یہ چل رہا ہے کہ جو کام مشکل ہے تو وہ کیا کر دو، وہ حلال. جو لبرل قسم کے مولانا لوگ آ رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. تو ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر میں مزاحات لخلق اللہ ہے. اب کیمرے کی جو تصویر ہے یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، پرنٹ تصویر، کیونکہ مصر کے علماء کہتے ہیں کہ جو پرنٹ تصویر ہے وہ اس میں تصنع ہے ہی نہیں نا، مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے، یہ تو قدرت کی بنائی ہوئی تصویر حبس ذل ہے. تو اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ قرار ہے نا اس تصویر کو، تو قرار ہونے کی وجہ سے یہ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر ہی کے مشابہ ہے یہ. تو لیکن چونکہ اختلاف ہے اس میں، اور اختلاف بھی صرف ان لوگ علماء کا نہیں ہے جو خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں یا لبرل قسم کے، بلکہ بعض پرہیزگار علماء بھی اس میں اختلاف کرتے ہیں. تو اس اختلاف کا اتنا فائدہ ہوگا کہ یہ ضرورت کے موقع پہ جائز ہوگی. سمجھتے ہیں؟ جہاں ضرورت ہوگی وہاں اس کی گنجائش دی جائے گی، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں یہ بھی حرام رہے گی. اب لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں باپ دادا کی جو تصویریں لٹکا لیتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. یہ ویسے بھی مزاج اسلام کے بھی خلاف ہے، مزاج نبوت کے بھی خلاف ہے. کبھی بھی اسلامی تاریخ میں کسی شخصیت کو ایسی تعظیم نہیں دی گئی ہے کہ اس کی تصویروں کو پراپر لٹکایا جائے. کیوں نہیں؟ صحیح بخاری مسلم کی اتنی ساری حدیثیں، یضاہئون بہ خلق اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. المصور جو ہے، ہاں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اب وہ آلے کے ذریعے بنائیں یا ہاتھ کے ذریعے بنائیں تو ایک ہی ہے. اچھا، تو یہ پھر اس سے آخری درجہ آتا ہے ڈیجیٹل تصویر کا. تو اس میں بہت سارے علماء اس کو تصویر میں داخل ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس میں قرار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس تصویر کے بارے میں کہا ہے نا، وہ پرنٹڈ تصویر تھی نا، تو یہ تصویر کا وجود ہی نہیں تھا، اور اس کی مشابہت بھی عکس سے زیادہ ہے، اور اس میں قرار نہیں ہے. مزاحات لخلق اللہ کا معنی بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ مزاحات لخلق اللہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی بھی لحاظ سے اس میں کوئی نئی چیز کی آپ تخلیق نہیں کر رہے ہوتے. جو اللہ کی بنایا ہوا جو بھی بندہ ہے یا جو بھی چہرہ ہے اسی کو آپ اسکرین پہ دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سب سے احون ہے. بعض اگرچہ بعض اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں، لیکن مراتب ہے نا، مراتب. تو پہلا مرتبہ تو اس حرام تصویر کا جو مجسمہ ہے. پھر اب مجسمے سازی بھی آرٹ کے نام پہ صحیح جائز ہو رہے ہیں. مجسمہ نہیں، دیکھو کاغذ پہ دکھا رہے ہیں نا. دارالعلوم کرنگی میں جو بڑی بات، جو انہوں نے جو بڑا ایشو اٹھایا تھا نا، کہ تصویر جہاں بھی ہمیں قرآن و سنت میں ملے گی ذات قرار ملے گی، قرار ہو اس کا. تو یہ جو ڈیجیٹل فارم میں تصویر ہوتی ہے نا، یہ قرار نہیں ہے اس کو. تو یہ قرار ہونا نہ ہونا ایک بہت بڑا وصف ہے، بہت یعنی ایک اہم چیز ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے یہ جو عام موزوں پہ مسح کرتے ہیں نا یہ حضرات، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ عام موزے نبی کے دور میں تھے ہی نہیں تھے، تو ان کے بارے میں حکم آپ کیسے لگا رہے ہیں کہ اس پہ مسح جائز ہے؟ تو ظاہر ہے وہ اپنے اصل پہ رہے گا، اصل تو عدم جواز ہے نا. تو اس لیے تصویر میں اصل جواز ہے. اگر نص نہ ہوتی تو ہم اس کی حرمت کے قائل نہ ہوتے. ہر چیز میں اصل اباحت ہے نا. تو جب جہاں جس کی حرمت منصوص ہے اس کی تو ہم حرمت کے قائل ہوں گے، جس کی حرمت منصوص نہیں ہے تو اس میں اصل جواز ہے. تو اسی طرح پاؤں دھونے میں اصل ہے پاؤں دھوئے جائیں، موزوں پہ مسح اصل نہیں ہے. تو جن موزوں پہ مسح جواز منقول ہوگا اس کے جواز کے تو ہم قائل ہوں گے، اس کے علاوہ ہم جواز کے قائل نہیں ہوں گے. سمجھتے ہیں؟ چلیں آگے. كان أبيض قد شمت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ب13 خلوصا فقال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نقبضها. جی ہاں، اسماعیل ابن خالد کہتے ہیں میں نے ابو جحیفہ کو سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے. حسن ابن علی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. میں نے ابو جحیفہ سے کہا کہ مجھے نبی کی اور صفت بیان کریں، تو انہوں نے فرمایا کان ابیض قد شمت، آپ سفید رنگ کے تھے. آگے حدیث میں اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے. قد شمتا، لیکن کچھ بال اس میں سفید، آپ کے سر میں کچھ بال سفید تھے، چند بال سفید تھے. وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ب13،
قلوسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 13 اونٹنیوں کا حکم دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اس سے پہلے کہ ہم اونٹنیوں پہ قبضہ کرتے۔ آگے چلیں۔ حدیث 354 وبه قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن وهب بن ابي جحيفة السوائي قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايت بياضا من تحت شفته السفلى العنقة۔ جی ہاں، حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں نے آپ کے نیچے ہونٹ کے نیچے جو عنفہ ہے، عنقہ یہ کہتے ہیں اس کو، یہ جو ہونٹ کے نیچے بال ہوتے ہیں نا، تو اس کو میں نے دیکھا کہ آپ کے ان بالوں میں سفیدی تھی، چند بال اس کے سفید تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے نا، تو صحابہ اس کو بھی بہت اہتمام سے بیان کرتے تھے۔ چلیں۔ حدیث 3546 وبه قال حدثنا اسحاق بن خالد قال حدثنا حريث بن عثمان انه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا۔ جی آپ کہتے ہیں عبداللہ ابن بسر جو نبی کے ساتھی تھے، ان سے پوچھا جریر ابن عثمان نے کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بوڑھے تھے، یعنی بوڑھے سے مراد سفید بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، شیخن سے یہاں مراد ہے سفید بال۔ تو آپ نے فرمایا کان فی عنقتہ شعرات بیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے جو بال تھے ان میں چند بال سفید تھے۔ تو مطلب نہ پوری داڑھی کے بال سفید اور نہ سر کے بال۔ یہ بھی کتنی صحت کی بات ہے کہ 63 سال کی عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال کالے تھے۔ چلیں۔ حدیث 3547 وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن سمعت انس بن مالك يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم۔ جی ہاں، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ من القوم تھے۔ ربع کہتے ہیں جو بہت زیادہ لمبے بھی نہ ہوں اور چھوٹے قد کی نہ ہو، مناسب قد، درمیانہ قد۔ آگے حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا قد درمیانہ تھا، لیکن اونچے قد والے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ اور ربعہ جو ہے نا، یہ مؤنث ہے نفس کی تعویل میں، سمجھ رہے ہیں نا، نفسہ ربعتن کان نفسہ، نفس کا لفظ مؤنث ہے نا، تو اس لیے ربعہ میں تائے تانیث کی ہے۔ چلیں، لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ آپ لمبے تھے، آگے حدیث میں آ رہا ہے بالطویل البائن، بائن کہتے ہیں جدا ہونا، ممتاز ہونا، بائن کا لفظ تو مشہور ہے نا، بینونت، تو طویل البائن کا مطلب وہ طوالت جو بالکل ممتاز، بعض لوگ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ایک الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ عیب کا، یہ اتنا اونچا لمبا قد ہونا ایک عیب سمجھا جاتا ہے کہ عجیب ہی آ رہا ہوں، اونٹ کی طرح بندہ ٹہلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ تو طویل بائن نہیں تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ طویل تھے، کیونکہ آگے القصیر کے ساتھ بائن کا لفظ نہیں آ رہا۔ تو قصیر میں تو مطلق قصر کی نفی کی گئی ہے، لیکن طول میں مطلق طول کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ طول بائن کی نفی کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک لمبا تھا، مگر ایسا لمبا نہیں جو عیب دار سمجھا جاتا ہو، جو بہت ہی زیادہ لمبا اور لوگ دیکھ کے ایک عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں نا، جو آج کل دیکھو نا، آپ صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو ایسا لگ رہا ہوگا بیچ میں کسی نے کھجور کا درخت لگا دیا ہے۔ چلیں، ہاں، ابھی ابیض امحقا، آپ کا رنگ سفید تھا مگر امحق سفید نہیں۔ امحق کا مطلب بالکل دھس سفید ہوتا ہے نا، چونے جیسا، ایسا سفید نہیں تھا۔ جی، ہاں، اچھا ایک منٹ، اظہر اللون، اظہر اللون کا مطلب نور والا سفید۔ دیکھو، ایک سفیدی چونے کی اور انڈے کی سفیدی ہوتی ہے، ایک چاند کی سفیدی ہوتی ہے۔ تو چاند کی روشنی کو نور کہا جاتا ہے نا، تو اس میں نورانیت ہو، تو یہ بہت ہی اچھا رنگ سمجھا جاتا ہے کہ سفیدی کی دو قسمیں ہیں نا، دیکھو ایک سورج بھی تو سفید ہوتا ہے اور چاند بھی سفید ہوتا ہے، لیکن اچھا آنکھوں کو کون سا کی سفیدی لگتی ہے؟ وہ چاند والی سفیدی۔ تو اظہر اللون کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی رنگ میں نور تھا۔ اور لیس بابیض امحقا، بالکل ایسے سفید نہیں تھے جیسے دھک سفید نہیں ہوتے، جیسے چونا ہوتا ہے یا انڈا ہوتا ہے۔ ولا آدم، اور گندمی رنگ بھی نہیں تھا، لیکن دوسری روایات میں آپ کے ایک رنگ کے بارے میں آتا ہے گندمی رنگ تھا۔
تو یہاں نفی ہے کہ بالکل جیسے گندمی کلر ہوتا ہے وہ نہیں تھا، اور جن روایات میں سفید کے ساتھ گندمی رنگ کا تذکرہ ہے اس کا مطلب گندمی مائل، یعنی سفید رنگ تھا مگر گندمی مائل. گندم کا رنگ سرخ ہوتا ہے نا، تو سرخی مائل سفید. عرب میں آج بھی جو اصل عرب ہے نا، اصل عرب جو صحابہ کی اولادیں ہیں وہ سرخی مائل سفید ہیں. سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگوں کا کلر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا بلیک ہوتا ہے، گرم علاقہ ہے نا، لیکن جو اوریجنل عرب آپ کو ملیں گے نا سعودی عرب میں، جو بالکل جن کی پورے انہوں نے اپنے نسب شجرے محفوظ کیے ہوئے، وہ سفید رنگ کے ہیں اور سرخی مائل سفید ہیں. بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ لوگ اب بھی. چلیں بجاد قطت، جاد کہتے ہیں گھونگریالے بال، اور قطت کا معنی شدید الجعودہ، انتہائی گھونگریالے. جیسے حبشیوں کے ہوتے ہیں نا اسپرنگ ہوتے ہیں نا ان کے، تو ایسے گھونگریالے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں تھے، یعنی شدید الجعودہ سخت گھونگریالے بال نہیں تھے. ولا سبط رجل، رجل کہتے ہیں مسترسل یعنی لٹکے ہوئے بال، اور سبط کا معنی سیدھے، تو ایسے سلکی سیدھے بال بھی نہیں تھے بالکل. دونوں طرح کے بال ہوتے ہیں نا لوگوں کے، بعض کے بالکل سیدھے سلکی بال ہوتے ہیں اور بعض کے بالکل وہ جو گھونگریا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے لٹکے ہوئے، یعنی تھوڑا سا گھونگریالا پن تھا اس میں، تھوڑے سے. بعض لوگوں کے بال ہوتے ہیں نا ہلکے کرو ہوتے ہیں وہ، تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام نے، دیکھو ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ ان چیزوں کا انسان کی عملی زندگی سے کیا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت کا وہ پہلو جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے، تو وہ پہلو بیان ہونا چاہیے نا. اب اس سے بظاہر ہمیں کیا فائدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسا تھا، آپ کا قد مبارک ایسا تھا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ صحابہ نے اس لیے بیان کیے یہ اوصاف کہ صحابہ کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو، اور یہ محبت پھر عمل کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے. تو آپ کو کسی سے کسی بھی وجہ سے محبت ہو جائے نا، تو انسان کی نیچر ہے پھر اس کی اطاعت میں اس کو مزہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اتنا حسین و جمیل صرف اس لیے بنایا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر پیغمبروں کو حسن نہ دیا جاتا تو کہیں یہ چیز ان کی اطاعت میں رکاوٹ نہ بن جاتی، یہ چیز اطاعت میں رکاوٹ نہ بن جاتی. تو اللہ نے ان کی پرسنالٹی ایسی رکھی ہے کہ یہ تو گوروں کی ایک تحقیق میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں خوبصورت لوگ میں کامیابی کا ریشو بدصورتوں سے زیادہ ہے. یہ حقیقت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ان کے لوگ مان رہے ہوتے ہیں جا کے. دیکھو حسن اترانے لگے گا اس پہ، حسن اترائے گا اس پہ. تو آخرت میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے. آخرت میں تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ بہت سے سیاہ چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے اور بہت سے سفید چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے. تو آخرت کا مدار تو اعمال پر ہے، لیکن دنیا میں یہ چیزوں کا ایک اثر ہوتا ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر دنیا میں بھیجے نمائندگی کے لیے، وہ سارے پرسنالٹی کے لحاظ سے بہت خوبصورت تھے. وہ تو اتنے خوبصورت کہ مدینہ میں پابندی لگائی جا رہی ہے کہ جی آپ چہرہ ڈھانپ کے آئیں گے. تو عورتیں اس سے فتنوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو گیا. بعض صحابہ کے ایسا جمال تھا. تو وہ جب بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہوں گے نبی کا پیغام لے جا کے، تو کیا روب پڑتا ہوگا نا. تو یہ انسان کی فطرت ہے. آپ آج بھی دیکھ لیں آرمی میں کمیشن آفیسر کے لیے نا اس کی پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہے. قد دیکھا جاتا ہے، اس کی پرسنالٹی، باڈی لینگویج، یہ ساری چیزیں ISB کا جب آپ امتحان دیتے ہیں تو اس میں اس سب کی ویلیو ہوتی ہے. تو ایک عام فوجی کے سلیکشن کے لیے وہ معیار نہیں ہے، لیکن کمیشن آفیسر کے لیے بہت اس کی پرسنالٹی بہت دیکھی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آفیسر بنے گا. میں برما گیا نا تو وہاں میں نے فوجی دیکھے اتنے سے نا، چھوٹے چھوٹے سے، پیارے پیارے سے، مننے سے. تو میں نے کہا یار ان کو تو خود گرفتار کرنے کا دل چاہ رہا ہے، یعنی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان کو گرفتار کروں. تو وہ تو بیچاروں کا قد ہی اتنا ہی ہے، وہ تو پوری قوم ہی کا ہی اتنا، جیسے ہمارے یہاں پنجاب میں ہوتا ہے نا، KP کے پنجاب میں وہ لمبے لمبے، تو ان کے پاس تو اب مارکیٹ میں ہے ہی نہیں نا اونچے قد کے لوگ، تو فوج میں کس کو بھرتی کریں.
تو ہمارے آپ واگا بارڈر پہ دیکھو ماشاءاللہ وہ کھمبے کی طرح نا تو کمیشن آفیسر کی ایک بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، آرمی میں بھی، نیوی میں بھی، ایئر فورس میں بھی. تو اسلام نے بھی، بلکہ ہو سکتا ہے گوروں نے ہم سے ہی لی ہوں یہ ساری چیزیں، لیکن بہرحال اسلام میں اس کی بھی بڑی ویلیو ہے کہ آپ دنیا میں جب کامیابی چاہتے ہیں تو دنیاوی اسباب بھی آپ اختیار کریں. باقی یہ نہیں ہے کہ جو خوبصورت نہیں ہے تو وہ کامیاب نہیں ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوبصورت نہیں سمجھے جاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہاری پاؤں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی. تو ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے. لیکن ان چیزوں کا تو اس لیے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو حسن و جمال کے لحاظ سے بہت اعلیٰ مقام دیتے ہیں، سیرت کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی. تو اس لیے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت بیان کرتے ہیں. ایک تو محبت کا تقاضا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ لاجک نہیں تلاش کرتا، اس کے تذکرے میں مزہ آتا ہے. اور دوسرا اس لیے بھی کہ تاکہ لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہو اور اطاعت میں اور زیادہ آسانی. انزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی نا، آپ کے حسن و جمال، خوبصورتی، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جن لوگوں میں ایسی خوبصورتی اور ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے وہ اکثر ان میں تکبر پیدا ہوتا ہے. لیکن آپ آگے حدیثیں پڑھیں گے، انتہائی جمال اور انتہائی حسن کے باوجود انتہائی درجے کی تواضع. آج تو تھوڑا سا کوئی خوبصورت ہو جائے نا، دو چار لوگ اس کی تعریف، جیسے حسن کو دیکھو نا آپ، حسن یار کیمرے میں حسن تو دکھاؤ، یہ دیکھو حسن دیکھیں. چلیں بھائی. وقبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. جی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل علیہ وہو ابن 40، آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، آپ 40 سال کے تھے. فلبث بمکۃ 10 سنین، مکہ میں آپ 10 سال رہے. ینزل علیہ، وحی نازل ہوتی رہی. وبالمدینۃ 10 سنین، مدینہ میں بھی 10 سال رہے. وقبض، مدینہ میں 13 سال رہے. تو پہلے زمانے میں یہ 10 12 13 ان چیزوں، ان عادات کو بیان کرنے کا کوئی بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا جاتا تھا. وقبض ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی داڑھی اور سر میں ملا کے 20 بال بھی سفید نہیں تھے، یعنی 20 سے کم بال سفید تھے. قال ربیعہ فرأیت شعرا من شعرہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال دیکھا. کسی صحابی نے ہو سکتا ہے محفوظ کیا ہو، یہ تابعی بیان کر رہے ہیں. فإذا ہوا احمر، تو وہ سرخ تھا. فسألت، میں نے صحابی سے پوچھا تو انہوں نے کہا احمر من الطیب، کہ وہ خضاب کی وجہ سے سرخ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے، وہ رنگین خوشبو ہوتی تھی. آگے حدیث آ رہی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضاب لگاتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بال میں سفیدی بہت کم تھی تو آپ خضاب نہیں لگاتے تھے. لیکن دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ خضاب لگاتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھار لگاتے تھے، حضرت انس نے نہیں دیکھا ہوگا. چلیں، اور جو آپ کے بالوں میں سرخی ہوتی تھی عموماً وہ خوشبو کی وجہ سے ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال بہت زیادہ فرماتے تھے. چلیں. حدیث 3548. ربيع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك انه سمع يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البعين ولا بالقصير ولا بالابيض الامنق وليس بالادم وليس بالجعد القطد ولا بالسبت. بعثه الله على راس 40 سنة فاقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. جی ہاں وہی حدیث ہے. حدیث 3549. وابي قال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے. وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، اور اخلاق کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ حسین تھے، یعنی اخلاق بھی سب سے اچھے اور آپ کا چہرہ انور بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھا. جی. حدیث 3550. ایک سوال ہوتا ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے میں نے معراج میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام جو تھے آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے. تو اس پر اشکال ہوتا ہے نا کہ
پھر تو سب سے زیادہ حسین یوسف علیہ السلام کو ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حسن اور جمال الگ الگ چیز ہے. تو حسن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مقام دیا, اور جمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. حسن اور جمال میں کیا فرق ہے؟ یہ جمال بتا چکا ہوں کئی بار, ابھی چھوڑو اس کو. کہہ رہے ہیں کہ جی عنقا کے بال کاٹنا کیسا جائز نہیں ہے, یہ داڑھی میں داخل ہے. آج کل جو داڑیاں مولانا لوگ بھی رکھ رہے ہیں نا, عجیب ہی اسٹائل کی داڑیاں رکھ رہے ہیں, پوری داڑھی رکھتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیا ٹینشن ہو رہی ہے. یہ سمجھ سے بالا تر ہے. جب آپ نے داڑھی رکھ لی ہے تو چھوڑ دو اس کو, رکھ لو تمیز سے بھائی. ایک مجھ سے زائد آپ یہاں سے بھی کاٹ سکتے ہیں, یہاں سے بھی. تو یا تو ادھر سے اتنی چھوٹی رکھی ہوئی, یہ خط ایسے بنا کے عجیب چاند جیسے چہرے بنا رہے ہیں عجیب سے, گول گول سے نا, جیسے کٹورا رکھ کے اور وہ کھینچا اور پھر جو بال آ رہے ہیں وہ کاٹ دو. تو یہ اس سے اچھا نہیں لگتا آدمی. جو نیچرل بال ہے نا داڑھی کے, اس کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں ہو جائے گا. تو تھوڑا سا کھال اور اگر چھپ جائے گی تو, کیونکہ آپ عورت تو بن نہیں سکتے اب. یا تو وہ کرو جو ہوتا ہے نا, جب بالکل وہ جو بالکل ہی جا کے وہ جو بیوٹی پارلر میں کر رہے ہوتے ہیں, فیشل کر رہے ہوتے ہیں, ہاں, یا تو وہ کام کرو جا کے. جب وہ نہیں کر سکتے تو پھر پراپر طریقے سے داڑھی رکھو یار. جو داڑھی کے جب ایک روب ہے تو پھر پوری داڑھی رکھو نا صحیح طریقے سے. اتنا پتہ نہیں ہے, یہ سوسائٹی سے متاثر ہو گئے ہیں, لبرل لوگوں سے متاثر ہو گئے ہیں. چھوڑ دو یار. ایک حدیث میں آتا ہے جو ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اسلام کی مٹھاس وہ چکھے گا جو اللہ کو اللہ مان لے, اسلام کو اسلام اور نبی کو نبی مان لے. تو ایک دفعہ جب فیصلہ کیا ہے نا داڑھی رکھنے کا, تو تمیز سے رکھ لو داڑھی. سمجھ رہے ہیں؟ جہاں عجیب چیز علماء پہ بھی نظر آ رہی ہے, یوں یوں کر کے یہاں تک. ہماری تو ہے ہی چھوٹی سی, تو ایسے کاٹ رہے ہیں نا یہاں سے. دیکھا ہوگا آپ نے, اس کو بھی اڑا دیتے ہیں یہاں سے, اور سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم خوبصورت لگ رہے ہیں. وہ لگ نہیں رہے ہوتے خوبصورت ذرا بھی. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو اس کے چہرے کے حساب سے بال دیے ہیں. تو اس میں جو قدرتی وضع قطع ہے نا, اس کو برقرار رکھو. ہاں, ایک مجھ سے زائد آپ کاٹنا چاہو تو کاٹ سکتے. اس میں بھی لوگ یہ کر رہے ہیں, یہاں سے بڑھا لیتے ہیں, ادھر سے پھر چھوٹی چھوٹی کی ہوئی ہے, وہ بھی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بس ایسے ہی. پھر کسی کو بتاؤ کہ آپ یہ کیوں کاٹ رہے ہیں, تو بحث کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس کی دلیل لو. دلیل کاٹنے کے جواز کی ہونی چاہیے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جائز ہے کاٹنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلیل اس کی اس سے مانگی جائے گی جو کاٹ رہا ہے. کہ حدیث میں تو اعفاء اللحیہ کا حکم ہے نا, لحیہ تو پورے پر اطلاق ہوتا ہے, تو اعفاء کا مطلب بڑھاؤ اس کو. تو آپ جو کاٹ رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ چلیں آگے. باقی جو اوپر کا خط بنانا, یہاں بال آئے وہ گنجائش تو ہے اس کی, لیکن کیا ضرورت ہے اس کے بنانے کی یار؟ صحابہ میں تو نہیں ملتا کہ وہ خط بنایا کرتے تھے. بھائی جو اوپر کے بال ہیں نا, وہ اس کی گنجائش دی جاتی ہے یہ کہہ کے کہ لحیہ, نیچے جو جبڑے پہ بال ہوتے ہیں نا ان کو لحیہ کہا جاتا ہے نا. لحیہ تو جبڑے کو کہا جاتا ہے نا, تو جبڑے پہ جو بال ہوں گے وہ لحیہ ہوں گے نا, جو ادھر آ گئے تو وہ لحیہ تھوڑی ہے. تو اس دلیل کی بیس پر گنجائش دی جاتی ہے کہ فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے کہ اوپر کے بال کاٹ لو. لیکن ایک بات ہے, دو باتیں یہاں پر ہیں. نمبر ایک یہ کہ لحیہ جبڑے کو تو کہا جاتا ہے, لیکن اس دلیل میں تھوڑا سا ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ لحیہ کہ جب داڑھی پر اطلاق ہوگا نا, تو جو بھی بال پورے آ رہے ہیں وہ سارے عرب میں داڑھی ہی میں سمجھے جاتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات یہ کہ ہمیں صحابہ سے نہیں ملتا یہ خط بنانا اس طریقے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اعفاء اللحیہ کا, اعفاء کا معنی بھی اپنے حال پہ چھوڑ دو اس کو, تو اس میں پھر یہ اس کے عموم میں, اس کے ظاہر میں یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے بالکل. ہاں, اب اہل حدیث حضرات کا جو مسلک ہے وہ اس حدیث کے مطابق بالکل ٹھیک ہے کہ اعفاء کا معنی کیا ہے, چھوڑ دیا جائے. اگر ہمارے پاس مزید کوئی دلیل نہ ہوتی تو ہم اسی کے قائل ہوتے. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ وہ ایک مجھ سے زائد بال کاٹتے تھے اور کوئی صحابی ان پہ اعتراض بھی نہیں کرتے تھے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے کہ اعفاء کے جو اصل ہے نا, اعفاء اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. تو اس میں اتنا تو ثابت ہوتا ہے نا کہ ادھر ادھر سے نہ کاٹا جائے. کاٹنے کا جو جواز عبداللہ بن عمر کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے وہ صرف ایک مٹھی سے زائد بالوں کو کاٹنا ثابت ہو رہا ہے. یعنی لمبائی میں تو آپ چھوٹا کر سکتے ہیں, دائیں بائیں خط بنا کے جیسے کٹورا رکھ کے وہ کھینچا اور یہاں سے بھی اڑا دیا اور ادھر سے بھی, پتہ نہیں کیا کیا عجیب سی داڑیاں آ رہی ہیں مارکیٹ میں. چلیں, نہیں جانور لگتا ہے انسان گال چھپنے سے, یہ بالکل غلط بات ہے.
کوئی نہیں, کوئی جانور نہیں لگتا, بالکل صحیح لگتا ہے انسان. آپ افغانستان میں دیکھو وہاں, اور جاؤ علماء جو ہے نا ایسے بزرگ لگ رہے ہوتے ہیں, ان کے ماشاءاللہ پورے چہرے پہ بال ہوتے ہیں, اتنی ان میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. جانور نہیں لگتا داڑھی رکھنے سے انسان میں. جانور جب لگے گا جب آڑی ترچھی طریقے سے کاٹے گا اس کو, ورنہ داڑھی کا پراپر نور ہی اس وقت آتا ہے جب پورے بال ہو یہاں پر اور ایسے گھنی داڑھی ہو. ہاں جب لگتا ہے جب سر کے بال بھی یہاں تک اور مونچھیں بھی یہاں تک اور داڑھی بھی یہاں تک, پھر لگتا ہے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے. اسلام نے مونچھوں کو کم کرنے کا حکم دیا نا. داڑھی سے کبھی بھی انسان میں دیکھنے میں وہ دمبا نہیں لگے گا, داڑھی سے نہیں لگتا. داڑھی بھی بڑی ہو, مونچھیں بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوں, پھر لگتا ہے. تو مونچھوں کو کاٹنے کا حکم دیا, داڑھی کو بڑھانے. داڑھی سے تو نورانیت ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ کی گھنی داڑھی تھی, تو گھنی داڑھی تو یہی ہوتی ہے جو بڑی داڑھی ہوتی ہے. چلیں, بالکل اصل بات یہ ہے کہ ہم نا متاثر ہو چکے ہیں اس تہذیب سے لاشعوری طور پر. تو اس تہذیب سے متاثر ہو گئے تو وہ پورے نہیں تو تھوڑے تھوڑے ادھر, تھوڑے تھوڑے ادھر. چلیں, پھر بھی جو فتوے کی روح سے اوپر کے بال کاٹنے کی گنجائش ہے, میں اس فتوے کو تو نہیں چینج کر سکتا. جو مفتابی قول ہے, ہم کو اتنے بڑے فنٹر تو نہیں ہیں, لیکن اس پہ ایک بہرحال اتنا تو مفتابی پر ہی عمل کرو نا. اتنا تو نہیں نا کہ وہ نیچے آ جاؤ. اب تو جو ہے یہ جو اوپر والا جبڑا ہے نا, اس کے نیچے جو بال, نیچے والے جبڑے پہ بال ہوتے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں لوگ. تو وہ فتویٰ کے جو روح سے جس کی گنجائش دی جاتی ہے اس سے بھی نیچے کو آ گئے ہیں, سمجھتے ہو. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں احتیاط اسی میں ہے کہ مکمل چھوڑ دو اپنے حال پہ. چلیں, جی حدیث 3551 ابھی قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بعيدا ما بين منكبيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان کا فاصلہ زیادہ تھا, یعنی سینہ آپ کا کشادہ تھا. چلیں, سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے 2 کانوں کی لو تک پہنچتے تھے. جی جی, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا. تو یہ یمنی جوڑا تھا جو مکمل سرخ نہیں تھا, بلکہ اس میں سرخ دھاگے تھے. تو دھاری دار چادر جسے کہتے ہیں, تو مکمل سرخ پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو منع کیا ہے. لم ارى شيئا قط احسن منه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین میں نے دیکھا نہیں. یا اس چادر کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ میں نے حسین چادر دیکھی نہیں. وقال یوسف ابن ابی اسحاق عن ابیہ الی منکبیہ, اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے بال آپ کے کندھوں تک تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نارملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک رہتے تھے, جب بڑے ہوتے تھے تو یہاں تک پہنچ جاتے تھے, جب یہاں تک پہنچتے تو آپ کاٹ کے دوبارہ کانوں کی لو تک لے آتے. باقی مسئلے کی روح سے بڑے بال رکھنا, وہ کندھوں سے نیچے رکھنا بھی جائز ہے, کندھوں سے نیچے رکھنا بھی جائز ہے, لیکن یہ کہ بہتر یہی ہے کہ کندھوں سے نیچے بال کاٹ دیے جائیں. چلیں, جتنے مرد کے بڑھتے ہی نہیں ہیں اتنے, خواتین کے بال بڑھتے ہیں. چلیں, کہتے ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار جیسا چمکدار تھا؟ فرمایا لا بل مثل القمر, نا تلوار جیسا نہیں بلکہ چاند جیسا. کیسی بہترین تشبیہ دی نا. چمکتی تو تلوار بھی ہے, لیکن تشبیہ صحابی کہہ رہے ہیں تم غلط دے رہے ہو. تشبیہ